من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. آج 24 محرم 1445 ہجری موافق 12 اگست 2023 عیسوی ہفتہ والا دن اور بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کا جو ہے 1009واں لیکچر ہے. عنوان ہے موجودہ عالمی حالات اور غزوہ احزاب کا اسوہ. مخاطب کریں گے ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، تاریخ اسلام کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام ہمیشہ مخالفانہ ماحول اور ناموافق حالات میں پروان چڑھتا ہے. حالات جب بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اسلام خطرے میں ہے اور اب مسلمانوں کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا، تو اللہ کی طرف سے نصرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دستگیری کر لیتا ہے. سویڈن میں اور ڈنمارک میں جب سے قرآن کے نسخے جلائے گئے، قرآن کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. ہر طرف قرآن کے ترجمے پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کے ترجمے کی طلب ہو رہی ہے.
اور قرآن میں تدبر اور فکر میں لوگ پہلے سے زیادہ اب مصروف نظر آ رہے ہیں۔ فرانس میں جب ہم سب کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون معاذ اللہ بنائے گئے، تو اس وقت سے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ زیادہ پڑھی جانے لگی، اور لوگ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے لگے اور دیکھنے لگے کہ آخر یہ کیا چیز ہے، آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ جب سے لوگوں نے اسلامی تعلیمات پہ پہلے سے زیادہ اعتراضات شروع کیے اور تنقیدیں شروع کی، تو لوگ اسلامی تعلیمات کو پڑھنے لگے اور اسلام کا مطالعہ کرنے لگے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے مطالعے نے لوگوں کو اسلام کی دہلیز پہ لا کھڑا کر دیا۔ اور اگر آپ پیچھے پلٹیں تو عہد نبوی میں پہلی وحی کے بعد سے ہی جب آپ غار حرا سے اسلام لے کر کے آئے اور آپ نے لوگوں کو صداقت کی تعلیم دی، توحید کی آپ نے تعلیم دی، تو وہ لوگ جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ کے اہل خاندان، آپ کے وطن کے لوگ جو آپ پر بڑا اعتماد کرتے تھے، جن کی امانتیں آپ کے پاس رہا کرتی تھیں، لیکن وہ لوگ آپ کے شدید مخالف ہو گئے۔ مکہ کی زمین آپ کے لیے اور آپ کے متبعین کے لیے، پیروکاروں کے لیے تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے آپ کو مدینہ آنا پڑا، اور آپ اپنے متبعین کے ساتھ ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ آپ تشریف لے آئے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہوا، بلکہ یہاں بھی آ کر کے جب ہر طرف سے آپ ستائے جانے لگے اور آپ کیا ان لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے نتیجے میں جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، اور مختلف جنگیں ہوئی، لیکن سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ پوری قوت کے ساتھ جس جنگ میں لوگوں نے آپ کا مقابلہ کیا اور ایک پلان کے تحت، منصوبہ بند سازش کے تحت مختلف قبائل کے لوگ جس جنگ میں آپ کے ساتھ، آپ کے مقابلے میں آئے، وہ غزوہ احزاب کا موقع تھا۔ شوال سن 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں 10,000 سے زیادہ فوج تھی کفار مکہ کی، اور اس میں آپ علیہ السلام کے مقابلے میں قریش مکہ اور غطفان، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو اسد، بنو سلیم، بنو سعد، قبیل اسلم، اشجع، فزارہ، اہل تہامہ، اور کتنے ایسے قبائل تھے جو سب ساتھ ہو کر کے اجتماعیت کے ساتھ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اسلام کی بنیادیں کھود ڈالیں۔ اور جب ان لوگوں نے جب ایک پلان کے تحت آپ کے مقابلے میں جب آئے، اتنی بھاری جمعیت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہلے گھبرا اٹھے ان لوگوں کی ظاہری فوج کو دیکھ کر کے، ان کی تعداد کو دیکھ کر کے، ان کے اسلحہ کو دیکھ کر کے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 10 میں صاف انداز میں ان لوگوں کی مشقتوں کو
اعلان کیا اور صاف انداز میں بیان کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اے لوگو یاد کرو جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت اور بڑی دانشمندی کے ساتھ ان کا آپ نے مقابلہ کیا تھا۔ سارے قبائل مل کر کے جب آئے آپ کے مقابلے میں، جیسے کہ آج پوری دنیا یعنی ایک چھوٹی سطح سے لے کر کے، ایک گاؤں کی سطح سے لے کر کے بین اقوامی سطح تک پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ اسلامی کلچر ختم ہو جائے، اسلامی تہذیب ختم ہو جائے، اسلام نہ باقی رہے اور نہ اسلام کے پیروکار باقی رہیں، نہ اسلام کے ماننے والے باقی رہیں۔ ان کو اسلامی کلچر سے پریشانی ہے، اسلامی تہذیب سے پریشانی ہے۔ کوئی آدمی اگر اسلام کی شناخت تو چھوڑ کر کے، آئیڈینٹی چھوڑ کر کے جینا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہی چاہا کہ اسلام کا یہ چراغ گل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو فتح حاصل ہوا، اور دشمنوں کو، اتنی بھاری جمعیت کی دشمنوں کو آپ ان کو شکست ہوئی، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم۔ اب ہم ان کی طرف بڑھیں گے، اب ہم ان کی طرف چڑھائی کریں گے، اب انہیں طاقت نہیں رہی کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں، وَنَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ، اور ہم چلیں گے ان کی طرف۔ چنانچہ آپ پوری تاریخ آپ پڑھ جائیں کہ غزوہ احزاب کے بعد جتنے غزوات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غزوات آپ کے اقدامی غزوات ہیں، دفاعی غزوات نہیں ہیں، وہ آپ کا اقدام اس میں غالب ہے۔ اس موقع پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غزوہ احزاب سے جو موجودہ عالمی حالات ہیں، اس میں کیا پیغام ملتا ہے۔ اس وقت بھی تمام قبائل کے لوگوں نے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا تھا، اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے میں جو بھی قوتیں ہو سکتی تھیں وہ سب کے سب قوتیں جمع کر کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے، تو ہمیں غزوہ احزاب سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سرسری نظر غزوہ احزاب پر ہم ڈالیں کہ غزوہ احزاب کس طرح پیش آیا تھا اور کیا پس منظر تھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کا ایک طبقہ بنو نذیر کو ان کی شرارت کی وجہ سے جب آپ نے جلا وطن کر دیا اور وہ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے، تو بنو نذیر کا سردار حوی ابن اخطب اور دوسرے لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ قریش مکہ کو ہم خیال بنا کر کے اس طرح قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے مسلمانوں پر کہ ان کا استیصال ہو جائے اور یہ جڑ سے ختم ہو جائیں۔ چنانچہ وہ پہنچا قریش مکہ کے پاس اور ان کو اکسایا، ابو سفیان نے حامی بھر لی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ بنو غطفان کے پاس پہنچے جو انتہائی جنگجو قبیلہ تھا، ان کو بھی ہم خیال بنا لیا۔ مختلف قبائل
کہ لوگوں کو انہوں نے ہم خیال بنا کر کے آمادہ کر لیا یقین کے ساتھ کہ مدینہ پر یکبارگی سب مل کر کے حملہ کریں گے۔ چنانچہ شوال سن 5 ہجری میں ابو سفیان 10,000 سے زیادہ لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ سے چل پڑا۔ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں خندق کھودنے کا رواج تھا کہ اگر کوئی حملہ کرتا تو ہم لوگ خندق کھودتے تھے اور اس سے مسلمانوں کو شکست ہو جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور پھر انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ 3 طرف مدینہ کے جو 3 طرف ہے جغرافیائی اعتبار سے وہ آبادی اور گنجان درختوں کے ذریعے بالکل بند تھا۔ ایک طرف جو شامی رخ تھا وہ کھلا ہوا تھا، لہذا آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے صحابہ کرام میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ تقسیم کر دیا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک تمہیں کھودنی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک تمہیں کھودنی ہے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ کام کیا، عشق و محبت میں لگ رہا تھا کہ کوئی جنات کا طبقہ ہے جس نے زمین کو پلٹ دی ہو۔ صرف 6 دن میں ان لوگوں نے یہ خندق انہوں نے کھود ڈالی اور یہ خندق تقریباً 3.5 میل یہ لمبی تھی اور اتنی چوڑائی تھی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اس کو عبور نہ کر سکے، اور 5 گز گہرا تھا۔ مسلمان 3,000 تھے، ادھر 12,000 تقریباً 10,000 سے زائد، بعض کتابوں میں 12,000 ہے، اور مسلمان ادھر 3,000 تھے۔ 36 صرف گھوڑے تھے، سنگلاخ زمین تھی، موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہیں کھودنے میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھودتے کھودتے ایک چٹان پر جب قریب آئے تو چٹان وہ پھوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کدال لے کر کے جب اس پر آپ نے ماری تو تیسری مرتبہ میں وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا، بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں فرمایا تھا کہ اس سے ایک روشنی پھوٹی ہے، اور اس روشنی میں کسرا اور یمن کی عمارتیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح ہوگا۔ بہرحال یہ خندق کا کھودنے کا عمل پورا ہو گیا، اور اتنے ہی میں ابو سفیان بھاری جمعیت کے ساتھ 10,000 سے زائد فوج کے ساتھ وہاں آ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو عرب کی عادتوں کے خلاف بالکل یہاں خندق کھودی ہوئی ہے، تو وہ پکار اٹھا دیکھ کر کے، واللہ ان هذه لمکیدۃ ما کانت العرب تکیدها، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ تو ایسی جنگی چال ہے، ایسا مکر ہے کہ آج تک عرب اس چال سے اور جنگی چال سے ناواقف تھا۔ بہرحال ایک طرف ابو سفیان کی فوج ہے
اور دوسری طرف امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بے سر و سامانی کے ساتھ 3000 صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ محاصرہ جاری رہا، 1 مہینے تک کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر بنو نذیر نے بڑی چال بازی کے ساتھ بنو قریظہ کو اپنا ساتھ کر لیا اور ہم خیال بنا لیا، حالانکہ بنو قریظہ سے پہلے حضور کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دے دیا۔ حضور کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ کو آپ نے بھیجا، اور اس تاکید کے ساتھ کہ اگر واقعتاً یہ خبر صحیح ہے تو آ کر کے چپکے سے آ کر کے بولنا، گول مول انداز میں، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر خبر غلط ہے تو کھلم کھلا بول دینا۔ جب وہ لوگ آئے تو معلوم ہوا کہ بالکل خبر صحیح ہے، تو ان کی بات سن کر کے آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد جب یہ محاصرہ کچھ طول پکڑتا چلا گیا تو آپ نے یہ سوچا کہ بنو غطفان جو جنگجو قبیلہ ہے ان سے کچھ ان کو اس جمعیت سے ہٹا دیا جائے، کسی طرح اس کی جماعت میں کچھ اس طرح پھوٹ ڈال دی جائے، اتحاد کو متاثر کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے سوچا کہ طے کریں کہ مدینہ کی جو پیداوار ہے اس میں 1/3 ان کو دے کر کے ان کو یہاں میدان سے ہٹا دیں۔ تو آپ نے اس بات کے لیے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ جو اوس اور خزرج کے سردار تھے ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیں گے، ہرگز یہ معاہدہ ان سے نہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ ایک دن یہ معاملہ اتنا سخت ہوا کہ کفار مکہ قریش کے جو لوگ آئے تھے، ایک دن ان لوگوں نے بڑی قوت کے ساتھ تیر اندازی شروع کی اور پتھر بازی شروع کی، اور کچھ لوگ اس طرف سے مسلمانوں کی طرف بھی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ نے ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ نوفل ابن عبداللہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو وہ خندق میں گر گیا، آپ نے وہاں جا کر کے وہاں آپ نے تیر کے ذریعے انہیں قتل کیا۔ اور اسی طرح عمر ابن عبدود، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق سے پہلے عبور کرنے سے پہلے ان کا آپ نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اس دن اتنی گھمسان جنگ تھی کہ 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، 4 نمازیں۔ قبیلے غطفان کے نعیم ابن مسعود نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور اسلام قبول کر لیا، اور وہ چپکے سے آئے حضور کے پاس، یہ کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں کی جمعیت کو متاثر کیا جا سکتا ہے، اور ایک جنگی چال ہے یہ، تو آپ نے اجازت دی۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ بنو قریظہ اور قریش اور دیگر قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے نصرت یہ ہوئی کہ ایک تیز آندھی آئی، یہاں تک کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی چولہے سے ہنڈیاں مختلف ہواؤں کے دوش پہ بکھر گئی اور سراسیمگی پھیل گئی۔ تو ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ اب یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے،
جانور ہم لوگوں کے ہلاک ہو گئے، چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ قرآن نے کہا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ایسی لشکریں ہم نے بھیجی اور ایسا طوفان ہم نے بھیجا جس کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی غیبی نصرت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تم لوگ جو کر رہے ہو، تمہارے دلوں میں جو بات پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جانتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم۔ ابو سفیان بھاگ کھڑا ہوا اور مختلف قبائل کے لوگ اس کے بعد پھر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا جو آپ حضرات جانتے ہیں، کتابوں میں واقعہ موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سبق مل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان حالات سے باخبر رہیں، چوکنا رہیں۔ جو حالات سے باخبر نہیں رہتے وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ابو سفیان وہاں سے چلا، آپ کو اس کا علم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سازشوں سے آپ واقف ہونے کی جو تدبیریں ہو سکتی تھی، تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ، وابستہ افراد مختلف قبائل میں موجود تھے، اور آپ ہمیشہ باخبر رہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اگر اس مدینہ کی طرف مسلمانوں پر ناپاک نظر ڈالنا چاہ رہا ہے تو آپ کو فوراً اس کا علم ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنوں کی نقل و حرکت اور اسلام دشمن تنظیموں کی خفیہ سازشوں سے باخبر رہیں۔ حالات سے واقفیت دفاع اور اس کے انتظام و انصرام کی راہوں کو ہموار کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب کی ایک بڑی وجہ دشمنوں کی پلاننگ، غیر مسلم تنظیموں اور ان کی اہم شخصیات کی خفیہ سازشوں سے ناواقفیت ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی منظم کوشش نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کون ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہ رہا ہے۔ فتنے فیاضیت کے لبادے میں اوڑھ کر کے، شکیر بن حنیف کے لبادے میں اوڑھ کر کے، فتنے قادیانیت میں اوڑھ کر کے، یہودیت اور نصرانیت کے لبادہ اوڑھ کر کے، وہ یہودی اور نصرانی جو اسلام کے پوشاک میں اسلام کی زبان سیکھ کر کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی تدبیروں سے ناواقف ہیں۔ لہذا پہلا پیغام اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں نماز بھی پڑھیں، اپنے پڑوس کا حق بھی ادا کریں، اسلامی تعلیمات پہ عمل بھی کریں، لیکن اس ایمان کے تحفظ کے لیے ہم کوشش بھی کرتے رہیں۔ اور اس کی بنیادی جو اینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حالات سے اور اسلام پر ہونے والے حملوں سے ہم ہمیشہ باخبر رہیں۔ اختصار کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری گھڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں جنگ کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ اسلام پر ہونے والے حملے کا دفاع کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کریں، اسلام پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کریں، دفاع کریں، لیکن اس کا اسلام میں کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ بتایا، آپ کے قلب اطہر میں اس کا القاء ہوا، آپ نے مشورے کے ذریعے اس کو آپ نے قبول کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو طریقے جنگ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اور راہ آپ چلیں گے، کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی جگہ لٹریچر یا اخبارات کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو وہ وقت گولہ اور بارود کا نہیں ہے، اسلحہ کے اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں پرنٹ میڈیا کا سہارا لے کر کے ہی ہمیں ان اعتراضات کا جواب دینا ہوگا، مضامین لکھ کر کے، لٹریچر چھاپ کر کے، کتابیں چھاپ کر کے، اس طرح کہ ان کے جو اعتراضات ہوں وہ اعتراضات ختم ہو جائیں۔ جو اعتراضات وہ پھیلا رہے ہیں، عالم میں، دنیا میں پھیلا رہے ہیں، وہ اعتراضات وہ ختم ہو جائیں اور ان کا جواب مل جائے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ اور اگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اگر حملہ ہو رہا ہے تو پھر مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اسلامک ٹی وی چینل، انٹرنیٹ اور دوسرے برقی طریقوں سے اس کا جواب دیں۔ غرض تحریر و تقریر، صحافت و خطابت، درس و تدریس، احتجاج و جلوس اور اس طرح کے وہ تمام کام دائرے جنگ میں شامل ہیں جن سے دشمنوں کو اپنے مقاصد میں ناکام بنایا جا سکے۔ جیسے حالات ہوں گے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حالات کو سمجھ کر کے ان کا دفاع کریں۔ تیسری اور اہم بات غزوہ احزاب سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کبھی حالات سے مایوس نہ ہوں، استقامت اور صبر کے ساتھ وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں۔ حالات کتنی ہی خراب ہو جائیں، فاقے کی نوبت آ جائے، ہمارا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جائیں، ہماری چلتی ہوئی دکانیں اجاڑ دی جائیں، لیکن ہم اپنے ایمان پر ڈٹ جائیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، تم کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے مقابلہ کیا تھا، اور ان لوگوں نے جب شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا، یہاں تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ موسم سرد تھا، سنگلاخ زمین تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ان لوگوں کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ لوگ کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، جب تک زندگی باقی ہے ہم اسی طرح رہیں گے۔ واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم نہ صدقہ دے سکتے تھے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے۔
یہ حضور کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمیں مصائب پر استقامت اختیار کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ایمان پر قائم رہیں۔ آئندہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور حالات خراب ہوں، لیکن اپنی نسلوں کو ایمان دینے کی ضرورت ہے، چاہے انہیں ہم مال دیں یا نہ دیں، دکانیں دیں یا نہ دیں، بینک بیلنس دیں یا نہ دیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایمان دے کر کے جائیں، اتنا مضبوط ایمان کہ وہ سب کچھ دے دے لیکن کبھی اپنا ایمان نہ کھوئے۔ باہما ذوق آگہی حائر پستی بشر، باہما ذوق آگہی حائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنی جہاں سے بے خبر۔ تمہیں میتھمیٹکس آتا ہے، تمہیں بائیولوجی آتی ہے، سوشل آتا ہے، لیکن تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے کون قوم مراد ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 12ویں کلاس کا ایک طالب علم تھا، میں نے پوچھا کہ بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک جماعت آئی ہوئی تھی ہمارے محلے میں، وہ لوگ بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ ایک گاؤں میں ہم لوگ گئے تو ایک مسلمان سے پوچھا تمہارا پیغمبر کون ہے؟ تو اس نے کہا گاندھی جی کا نام لیا، معاذ اللہ۔ یہ ہمارے ایمانی کیفیت کی بات ہے، اس کو ایمانی لو کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ غور کیجئے کہ غزوہ احزاب میں نعیم ابن مسعود کو آپ نے یہ اجازت دی کہ وہ اتحاد کو متاثر کریں، یہ جنگی چال ہے۔ آپ نے فرمایا الحرب خدعۃ، یعنی لڑائی تو اصل جنگی چال کا نام ہے، تاکہ کسی طرح یہ متحد نہ ہو سکیں اور ان کا اتحاد متاثر رہے ہمیشہ۔ مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، جو اطراف میں ہمارے غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے ڈرائیورز سے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی بیت جاتی ہے، اپنے ڈرائیور کو ہم قرآن کی دعوت نہیں دے سکتے، توحید کی اس کو دعوت نہیں دے سکتے۔ ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہیں، پاس پڑوس میں جو رہنے والے ہیں، ان کو اپنا ہم خیال بنایا جا سکتا ہے۔ معاشی بائیکاٹ، ڈنمارک نے اگر یہ جرم کیا ہے قرآن کے جلانے کا معاذ اللہ، یا فرانس نے یا کسی اور نے، تو ہم ان کی مصنوعات کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہوئی ابن اخطب نے ابو سفیان کے پاس رصد بھیجا غلے کا، تو حضور کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس پر روک لگا دی، اور آپ نے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے اس پر قبضہ جما لیا۔ اس سے مسلمانوں کو قوت بھی ملی، اور ان کو جو طاقت تھی اس طاقت میں کمزوری آئی۔ لہذا مسلمان بھی معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر اگر ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، مصنوعات پہ عمل کرتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو طاقت ملتی رہے گی۔ ابو سفیان پکار اٹھا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ ایسی جنگی چال ہے کہ اس سے پہلے عرب اس سے ناواقف تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہمیشہ جنگ کے بارے میں نئی نئی تدبیریں کرتے رہیں، اور وہ جو دنیا میں کسی کو شکست دینے کے لیے
کسی کے مقابلے کے لیے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں ہم ان سے واقف بھی رہیں اور اس کو ہم استعمال کرنا سیکھیں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں تاکہ بر وقت اس کو ہم انجام دے سکیں۔ نظم و ضبط اور ڈسپلین بہت اہم چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے موقع پر چوکیاں قائم کی تھی، آپ نے محاذ قائم کیا تھا اور مختلف انداز میں وہاں کی آپ نے نگرانی کی اس کی۔ مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی احتجاج بھی کرتے ہیں تو اس میں نظم و ضبط نہیں رہتا، لوگ اپنی تنظیم کی تشہیر زیادہ کرتے ہیں، اسلام کی خدمت کا جذبہ کم ہوا کرتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا نام اونچا رہے، لوگ یہ کہیں کہ ہاں فلاں تنظیم اور فلاں جماعت نے واہ کیا کام کیا اس موقع پر۔ لوگ مر رہے ہیں زلزلے کے ذریعے، غیر تو غیر خود مسلم تنظیمیں لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں مہاجرین اور انصار میں آپس میں کشمکش ہو گئی، چونکہ اور لوگوں سے کئی گنا یہ کام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ کیا ہے آپس میں منافرت کی باتیں؟ مہاجرین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے میں سے ہیں، انصار کہتے ہیں کہ ہمارے میں سے ہیں، اور اس طرح آپس میں گویا کہ مسابقت کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو فرقہ وارانہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج مسلمان مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری اذانیں منقسم ہو گئی، مسجدیں بٹ گئیں، ہماری کتابیں تقسیم ہو گئیں، اور دیواریں دو علاقے میں ہر جگہ مسلمان بس رہے ہیں لیکن آپس میں اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری قوت کے باوجود بھی ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ ایک موقع تھا جب کہ ایک یہودی آ گیا اور جہاں عورتیں جہاں محفوظ تھی جس قلعے میں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو جب اس کا علم ہوا، جو حضور کی پھوپھی محترمہ تھیں، لکڑی سے اسے ہلاک کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خواتین، ہماری بہنوں کو بھی دشمنوں کی سرگرمیوں سے واقف ہونا چاہیے، اور وہ اپنے دائرے کار میں جو ان سے ہو سکتا ہے اسلامی دفاع میں وہ ضرور حصہ لیں۔ آپ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک دن جب وہاں نوفل ابن عبداللہ جب خندق عبور کر کے جب ادھر آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے تیر سے یا تلوار سے ان کا قتل کر دیا۔ تو وہاں کے ادھر ابو سفیان نے اس کی لاش لینا چاہا 10,000 دراہم کی قیمت کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اتنے اخلاق گرے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے مفت انہیں دے دیا۔ حالانکہ وہ ایسا موقع تھا کہ آپ لے سکتے تھے، صحابہ کو اس کی ضرورت تھی۔ یہ کیا تھا؟ غیر مسلموں کے ساتھ نیک برتاؤ کا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہودی کا جنازہ وہاں سے گزرا، تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جنازہ جب گزر گیا تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، اسلام دشمن تھا، اس کے احترام کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا،
فرمایا ان فیہ لنفسا، آخر وہ بھی تو انسان تھا، میں نے کھڑے ہو کر کے انسانیت کے احترام کیا ہے اور اس کے دکھ اور درد میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس طرح کی سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محقق ہیں موجودہ دور کے، انہوں نے خطبات بھاولپور میں 279 سے آگے غیر مسلموں کے ساتھ جو حضور کا برتاؤ تھا اس پر انہوں نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ ایسے موقع پر پڑھنے اور اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات کہ یہ اگرچہ اخیر ہے لیکن سب سے پہلے اسی بات کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ پر یقین اور اعتماد، تعلق مع اللہ جس کے کہہ سکتے ہیں۔ جب بنو قریظہ کے عہد شکنی کا حضور کو علم ہوا تو آپ نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ظاہری وسائل پر ہرگز اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، نہ تو بینک بیلنس پہ، نہ تو ایٹمی طاقتوں پہ، نہ میزائل پہ، اور نہ ہی اس طرح کی دیگر ظاہری اسباب و وسائل پر، بلکہ ہمیشہ اللہ کی طاقت پہ ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے، اپنے ذات کا اعتماد عطا فرمائے، اور ہم جب تک باقی رہیں ایمان کے ساتھ باقی رہیں، ایمانی قوت کے ساتھ باقی رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے مفتی تنظیم صاحب نے بہت ہی جو ہے اچھا بیان کیا ہے۔ اتنے کم وقت میں کہنا اور سارے نکات، جنگ خندق کی جو ہے چوڑائی، گہرائی، اور پھر اس کو کس طریقے سے کھودا گیا، پھر کیا کیا تکالیف اٹھائی، کتنا صبر کیا، یہ سب بیان کرتے ہوئے اس کا سبق کیا لینا چاہیے، کیا پیغام لینا چاہیے ہم، یہ بات بہت ہی اہم باتیں بتائیں ہیں جو آج کل کے دور میں نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی معلومات رہی، اور انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی مواقع دیں گے ہم۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے علم میں ترقی دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کی عمر دراز کرے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سے اور سننے کے مواقع عطا فرمائے، اور ہم لوگ جو بھی سنے ہیں اس سے سن کر اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و ہدایت دے اللہ تعالی۔ اور یہ ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے مقرر کی، کم وقت میں بہت ہی اہم نکات اس کو بتانا اور پھر اس کی روشنی بتانا۔ کنکلوژن یعنی اختتام پر کیا چیز ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور انہوں نے بہت اچھے نکات اور بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے انشاءاللہ، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اور ان کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے ہم سب کو صحت و عافیت دے۔ آپ تمام لوگوں کو جو ہے یہ کہہ رہے بہت ہی جو ہے اتنے دارالعلوم سبیل السلام وہاں کے آپ مفتی ہیں، مجھے ایک بار فون پہ ان سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اتفاق دیا تھا۔ بہت ہی مطمئن اور بہت ہی جو ہے سلیس طریقے سے ہم کو اس کا سمجھایا تھا انہوں نے۔ میں بہت قدر کرتا ہوں ان کی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ یہ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، مت اپنے فضل سے ہم سب گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک باقی رہیں اسلام پر باقی رہیں، دنیا سے جائیں تو اسلام لے کر کے جائیں، آپ کا یقین لے کر کے جائیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں مولا سارے بیماروں کو شفائے کلیہ عاجلہ مثمرہ عطا فرما۔ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اسلام کی سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ مولا کریم ہمارے معاشرے اور سماج میں جو جوان بچیاں ہیں اے اللہ جو رشتے ازدواجیت سے جڑی ہوئی نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، نیندیں حرام ہیں ان کے لیے، اے اللہ غیب سے ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں ہمارے منتظمین جو پروگرام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ الہیت کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے سازشوں سے یا اسی طرح اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان تمام کے لیے آخرت کا سرمایہ بنا دیجیے، ان تمام سے راضی ہو جائیے۔ مولا سب کی محنتوں کو جو لوگ بھی جس طرح بھی اس پروگرام سے جزوی طور پر کلی طور پر سامعین ہیں، اللہ مقررین ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، سب کے لیے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما اور ان کے لیے نزول رحمت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔